دیکھو، انسان کو دنیا میں 7 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں. 3 قبر میں ہیں اور 4 حشر کے دن. جو 3 قبر میں سوال پوچھے جائیں گے ہر بندہ جانتا ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ قبر میں 3 سوال کون کون سے ہوں گے اور کون کون سے سوال ہیں، اور ان کے جوابات بھی جانتے ہیں. دیکھو، ایک جواب ہوتا ہے یاد کرنا. یہ والا یاد کرنا یاد نہیں ہوتا. تو ہم آج بہت ہی جو 3 قبر میں سوال پوچھے جائیں گے اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ عزت خوشی غمی دینے والا کون ہے؟ اللہ. آپ سے جو سوال قبر میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے جس نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا، جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، جس نے دنیا میں اللہ کے حکموں پر عمل کیا، جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، جس نے دنیا میں اللہ کے حکموں پر عمل کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کو زیادہ یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا. کو زبان پہ آئے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، مجھے کھلانے والا اللہ ہے، عزت ذلت دینے والا اللہ ہے، غمی خوشی دینے والا اللہ ہے. یہ وہی بندہ بتا سکتا ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہو. تو قبر میں جب سوال کیا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے جس نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا، اللہ کے حکموں پر عمل کیا، اسی کے زبان پہ آئے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، مجھے دینے والا اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے. تو اس کی زبان پہ آئے گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ جس نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، غمی خوشی شادی بیاہ شریعت کے حساب سے گزاری، تو اس کی زبان پہ آئے گا دین اسلام ہے. جس نے دین کی محنت کی، جس نے دین کے لیے محنت کی، جس نے دین کے لیے پیسہ خرچ کیا، جس نے دین کے لیے اپنی جان خرچ کی، اپنا وقت خرچ کیا، تو اس کی زبان پہ آئے گا میرا دین اسلام ہے. ہم مانتے تو ہیں اللہ کو، دین کو. جب شادی کی بات آ جائے تو اللہ کا حکم یہ ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ گانے نہ چلاؤ، بے حیائی نہ پھیلاؤ، فحاشی نہ پھیلاؤ. تو آج ہم یہ کرتے ہیں، گانے چلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہیں مسلمان، اللہ کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں. لیکن جب شادی کی بات آ جائے، خوشی کی بات آ جائے، تو وہاں شریعت بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، یا حضور کو بھول جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایسا مسلمان ہونا کیا ہونا ہے بھائی؟ غمی خوشی اسلام نے بتایا، طریقہ بتایا، حضور نے طریقہ بتایا کہ غمی میں کیا کرنا چاہیے، خوشی میں کیا کرنا چاہیے. حضور نے A to Z زندگی گزار کے دکھائی ہمیں، اور کس طرح زندگی گزارنی چاہیے حضور نے بتایا. لیکن آج ہم ہیں مسلمان، اللہ کو ماننے والے ہیں، شریعت کو ماننے والے ہیں، لیکن جب خوشی کی بات آ جائے، غمی کی بات آ جائے، تو شریعت کو سائڈ میں رکھتے ہیں، دین کو سائڈ میں رکھتے ہیں، حضور کے طریقوں کو سائڈ میں رکھتے ہیں، اللہ کے حکموں کو سائڈ میں کرتے ہیں. پھر ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو ایسے کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنت برسے گی ان مجالسوں میں جہاں گانے چل رہے ہوں، جہاں فحاشی ہو رہی ہو. آج کل بتائے کون سی ایسی شادی ہے جس میں بے حیائی نہ ہو رہی ہو، جس میں لڑکی اور لڑکا کٹھے نہ بیٹھے ہوں، مکس گیدرنگ لگی ہوئی ہے. بھائی خوشی کا دن ہے، بھائی خوشی کا دن ہے، خوشی میں اتنا چلتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں نہیں چلتا. خدا را اپنے آپ کو بچاؤ. تو کیا سوال کا جواب ملا کہ جس نے شریعت کے حساب سے زندگی گزاری، اس کی زبان پہ آئے گا کہ دین اسلام ہے. تیسرا سوال، آپ کے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ علماء سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جس نے حضور کے طریقے پہ عمل کیا، جس نے حضور کے سنتوں کو اپنایا، جس نے حضور کے طریقے کے اندر اپنے آپ کو ڈھالا، وہی کہے گا میرا یہ نبی ہے، یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے رہبر ہیں، یہ میرے نبی ہیں، انبیاء کے سردار ہیں.